جس سے ٹوئنگ ہوتی ہے. آواز صحیح آ رہی جی آواز آ رہی ہے. ہے؟ ٹو ٹرکس ہوتے ہیں یا پھر اچھا پلمبرس. ٹھیک ہے. ہوں. اور یہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں لوکل پیک. تو بیسیکلی ایس سی او اچھا. جو ہے اوور منتھس ہر 2-3 مہینوں بعد ایس سی او میں کوئی چینجز آ جاتے ہیں. تو ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے اور ہم اس کے مطابق چیزیں کرتے ہیں. کی ورڈ ریسرچ تو ویسی ہے جیسے 10-15 سال پہلے ہوتی تھی، لیکن اب کی ورڈ ریسرچ از ناٹ دا اونلی تھنگ ریکوائرڈ جو جس سے بندہ رینک کر سکتا ہے. اب بہت زیادہ اور فیکٹرز آ گئے ہیں. تو ہم وہ ساری چیزیں کور کریں گے. پہلے ٹھیک ہے. جو ہے یہ ہم کچھ بھی سرچ کرتے تھے گوگل پہ تو 10 بلو لنکس اس طرح کے آتے تھے، جیسا یہ ہے جو آپ کو اسپانسرڈ میں نظر آ رہا ہے. اس طرح کی جی. امیجز بھی نہیں نظر آتی تھیں، اور یہ والی چیز بھی نہیں ہوتی تھی جسے پیپل آلسو آسک کہتے ہیں. یہ میپس بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہ بزنسز جیسے نظر آ رہے ہیں صحیح. اس طرح یہ نہیں ہوتے تھے. ان کو کہتے ہیں سرچ انجن فیچرز، سرپس کہتے ہیں اس اچھا کو. ٹھیک ہے. اور اب کوئی بزنس اگر ہو تو اس کا گول ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ نظر آئے. ٹھیک ہے. ہوں. تو بیسیکلی اس کورس میں جو ایگزامپلس میں نے شیئر، ویسے تو یہ سارے جو رولس اور جو پرنسپلس اور گائیڈ لائنس اور سارے اسٹیپس جو میں بتاؤں گی وہ کہیں پر بھی آپ اس کو مطلب اپلائی کر سکتے ہیں. ای کامرس کی ویب سائٹس پہ ہاں. اور جو بھی ہوتے ہیں نارمل کوئی بھی ویب سائٹ ہو، کچھ بھی آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچ رہے ہوں، ہاں. گلوبل ٹارگیٹ آڈینس آپ کو کچھ بھی، وہ تو چیزیں تو ساری وہی اپلائی ہو سکتی ہیں. لیکن مینلی جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے وہ لوکل سروس بزنسز ہیں، اور ان کا گول ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ نظر آئیں. یہاں پہ 3 to 4 بزنسز نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اورلینڈو میں کوئی بیٹھا ہے اس کو پلمبر چاہیے تو ہم یہاں پہ نظر آئیں. ٹھیک ہے، ہماری جی ایم بی یہاں پہ رینک ہوتا ہے. ہاں. پرنسپل سارے سیم ہوتے ہیں. جب آپ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی رینک ہو جاتے ہیں. ان آنسرز میں بھی آپ کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر لنکس میں بھی آ جاتا ہے اوپر، اور اس کے علاوہ اے آئی بھی آپ کو ریکمینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہوں. جو اے آئی اوور ویو ہوتا ہے اس میں بھی. جی. تو میں میں جو ہمارا ماڈیولز ہیں وہ آپ کو ٹائم کا 1 hour ابھی سے آنورڈس کر لیں، یا پھر جو ٹائم مس ہوا ہے وہ باقی دنوں میں کر لیں؟ مطلب آپ کو کوئی ٹائمنگ کا ایشو تو نہیں؟ یہ ٹائم صحیح ہے، 1 hour ٹھیک رہے گا. 4:30 to 5:30 رکھ لیں. صحیح. اصل میں نے آج کسی اور کو بھی وہی ٹائم دیا ہوا تھا، تو ہوں. اس لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑا تھا. ابھی اور کوئی نہیں ہوگا اس میں شامل بگنر کورس میں؟ اس آج نہیں ہوگا، شاید کل سے ہوں. ٹھیک. تو آج ہم اوور ویو ڈسکس کر لیتے ہیں ہوں. کیا کیا چیزیں کور ہوں گی ٹھیک ہے. پورے کورس میں، اور آپ کے کوئی کوشچنز اس سے ریلیٹڈ اور ہوں. بیسکس. تو آپ کو جو ایس سی او ہے اس کے ہوں. بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ کو کیا کیا پتہ ہے؟ پھر دیکھیں، ایک تو یہ کہ کی ورڈ کی لسٹ ہوتی ہے، سیکنڈری کی ورڈز ہوتے ہیں، پھر پرائمری کی ورڈز ہوتے ہیں، ان کو انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوں کہ وہ سرفر ایس سی او میں سرفر کے کی ورڈز ہوتے ہیں، پھر آپ ان کو کچھ کو ہیڈنگ میں ضرور ڈالیں تو کنٹینٹ میں ہو. لیکن مجھے جو یوزلی جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے مطلب جو ریکوائرمنٹس دی جاتی ہیں
جیسے کنٹینٹ آؤٹ لائن، اس میں کی ورڈس کے نا فریزز ہوتے ہیں، وہ آپ کو بیچ میں مطلب لگانے ہوتے ہیں، گزارنے ہوتے ہیں، کبھی وہ سینس ہوں بن رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ سینس نہیں بنا رہے ہوتے، لیکن وہ ضروری ہوتا ہے نا فار یہ ایسی ہو اور رینکنگ کے لیے. تو وہ اگر سمجھ آئے کہ بھائی کیوں ضروری ہے اور اس سے کیسے ہم رینک ہو رہے ہیں. یہ جیسے جاب ڈسکرپشنز آتی ہیں کہ آپ کو یہ آتا ہو کہ ہماری ویب سائٹ کو کیسے رینک کرنا ہے، یہ سب کس طرح ہوں ہوتا ہے، اور وہ بیک لنکنگ اور پتہ نہیں اور کون کون سی لنکنگ ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں آف ہاں پیج میں اور نے آن پیج یہ سب. صحیح، میں نے نا ایک ابھی ایک جاب کا اگزامپل بھی رکھا تھا بالکل اسی لیے، کیونکہ ہمارا گول یہ کہ آپ کے پاس وہ سارے اسکلز ہوں کہ جب کوئی جاب اس طرح کی آتی ہے تو آپ ان سب چیزوں کے بارے میں بول سکے کہ مجھے یہ اس طرح سے پتہ ہے، یہ ایگزیکٹلی. پتہ ہے. جی. تو مطلب ابھی تک میرا لیول نا بلاگ رائٹنگ کا ہے، مطلب رائٹنگ کا ہے، تو اگر میں اس کو امپروو کر لوں کہ میں کنٹینٹ وہ بن جاؤں، کنٹینٹ کیا کہلائے گا، کنٹینٹ اسپیشلسٹ یا نہیں، ایس آپ ای او ایس سی او، والا ہاں میل. ایس سی او ایکسپرٹ بن جائیں آپ، ہاں کہ اس آپ طرح. آپ خود جی ڈیسائڈ اسٹریٹجائز کر سکیں کہ آپ نے جی کرنا جی کیا ہے، ایگزیکٹلی کوئی یہی اور مجھے آپ کو سیکھنا ہے. نہ بتائے. مطلب ہوں آپ پارٹ آف دا بگر پکچر نہ ہو بلکہ آپ کے سامنے پوری ہوں چیز ہو. ہاں ہوں یہ آپ کو ساری چیزیں میں آپ کو کور کر کے دوں گی. جس سے یہ ایک تھی جاب، یہ مجھے اس کی اچھی لگی کہ اس نے نا ہر چیز جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں بہت زیادہ کلیئر طریقے سے لکھی ہوئی تھی نا. ہوں تو ہوں اس سے مطلب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں، اگر میں بھی اپنا کوئی پروپوزل لکھ کے بھیجتی ہوں اپ ورک میں، تو ہم یہ ہوں چیزیں ان میں سے کچھ چیزیں مینشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس نے خود ہی بتا دی. تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ ساری نالج ہو بائی دا ٹائم جب یہ کورس ختم ہو. اچھا. جو آپ نے ابھی باتیں بتائی ہیں مجھے نہیں پتا وہ لوکل کلائنٹس ہوں گے جن کے لیے آپ لکھ رہی ہیں یا انٹرنیشنل، لیکن ویسے وہی والی بات ہے کہ جو 10 بلو لنکس ہوتے تھے پہلے، تو کی ہوں ورڈز ہوتے تھے، کی ورڈ اسٹفنگ. پہلے تو لوگ آپ کو پتہ ہے اتنے سے 500 ورڈز میں کوئی 10 12 15 دفعہ وہی کی ورڈ ڈال دیتے تھے تو گوگل اس کو جی. رینک کر لیتا تھا، یاہو رینک کر لیتا تھا. ہوں پھر کچھ سال گزرے تو پھر اس میں آیا کہ نہیں 1 to 2% کی ورڈ ڈینسٹی ہونی چاہیے، 2% ہونی چاہیے، 2.5 سے نہیں ایکسیڈ کرنی چاہیے. پھر اس ہوں کے بعد یہ چینجز آئیں کہ کی ورڈز بالکل نیچرلی ہونے چاہیے، انٹیگریٹڈ، کہ وہ مطلب پتہ نہ چل رہا ہو کہ آپ نے کچھ بھی اس کو ڈالا ہوں ہے ادھر، کیونکہ ورنہ آپ کا نہیں رینک کرے گا. اور صحیح. اب جو لیٹسٹ گائیڈ لائنس ہیں گوگل کی، کیونکہ گوگل کی گائیڈ لائنس، حالانکہ گوگل از ناٹ دا اونلی سرچ انجن، بٹ ہم اس ہوں کی اس لیے دیکھ رہے ہوتے کیونکہ وہ مین سرچ انجن ہے اور اس کے اوپر ہی کافی چیزیں اور بلٹ ہیں. یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ واٹ از اے پلمبر، یہ ایک انفارمیشنل انٹینٹ والا ہوں کی ورڈ ہے، تو یہ اے آئی ہوں اوور ویو جنریٹ ہوتا ہے اس میں. تو ہوں یہ اے آئی اوور ویو کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے؟ جیمینائی سے، اور جیمینائی گوگل کا اے آئی ہے. اور ہوں جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ جب ہمیں کچھ ریکمینڈ کرتا ہے، مجھے نہیں پتا واٹ از اے پلمبر سے آئے گا یا نہیں، لیکن مطلب کوئی بھی کوشچن ادھر کرتے ہیں تو جو ریکمنڈیشنز ویب سائٹ کی آتی ہیں ہوں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا چیٹ جی پی ٹی میں بھی آتی ہیں آج جی. کل. بہت لوگ اے آئی رینکنگ کی بات کرنے چکے، تو یہ ہوں بنگ سے آتی ہیں، اچھا. یہ بنگ کے سرچ انجن سے پک کرتا ہے. تو آپ کے خیال سے یہ والا طریقہ سکھانے کا صحیح ہے یا میں سلائڈس کر لوں؟ کیونکہ میں فرسٹ ٹائم کری ہوں. میں نے 1 on 1 تو کافی دفعہ لوگوں کو چیزیں بتائی ہوئی ہیں، سکھائی ہوئی ہیں، لیکن ہوں کورس میں نے فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں. تو آپ کے خیال سے سلائڈس زیادہ صحیح ہیں یا اسی طرح سے پوائنٹس؟ ایگزامپلز اس طرح لائیو ایگزامپلس ہوں گے تو شاید زیادہ آسان رہے گا. ہاں، سلائڈ اور میں تو سلائڈس جسٹ میں مین پوائنٹس لکھے ہوں جو آپ اپنے نوٹس ہاں. وغیرہ بنا لیں. ہوں جیسے آپ کی ورڈس کے بارے میں آپ کو جی. بتاؤں تو 3 مین طرح کے کی ورڈز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انفارمیشنل انٹینٹ،
एक कमर्शियल इंटेंट, ब्रांड, ये जो होते हैं ना ये दोनों नॉन ब्रांडेड की टाइप्स हैं, नॉन ब्रांडेड, और एक होते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स, वो जो बिजनेस अगर है तो उसका अपना नाम, जिसका अगर कोई प्लम्बिंग प्रो है तो प्लम्बिंग प्रोज कंपनी का नाम है तो वो उसका ब्रांडेड कीवर्ड है। हमने ब्रांडेड कीवर्ड्स पे भी रैंक होना होता है और नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स पे भी। जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट है और कमर्शियल इंटेंट, इसके दरमियान में एक होता है मिक्स्ड इंटेंट या हाइब्रिड इंटेंट। तो इनका डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट होगा व्हाट इज अ प्लम्बर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो। और अच्छा, ये सारे जो इसमें आते हैं यहाँ पर पीपल ऑल्सो आस्क, ये आजकल एसईओ में बहुत इम्पोर्टेंट है कंटेंट रैंक करने के लिए। आपका जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना उसमें किसी भी कीवर्ड के पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, आप जो नोट्स बनाएंगी उसको भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस। और कमर्शियल इंटेंट होता है जिस तरह मैं कहूँ कि प्लम्बर नियर मी, लेकिन चले हम कोई अमेरिकन लिख देते हैं, गिलबर्ट एरिजोना। तो ये जो बंदा, समझे कोई गिलबर्ट एरिजोना में बंदा बैठा हुआ है और उसको प्लम्बर जल्दी से चाहिए अपने काम के लिए किसी, तो वो लिखेगा प्लम्बर नियर मी, और वो गिलबर्ट एरिजोना में है तो उसको ये वाले रिजल्ट्स नजर आएंगे, ठीक है। ये कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड है, क्योंकि ये ऐसा कीवर्ड है जिसमें बंदे को अभी फौरन प्लम्बर को बुलाना है और उसको वो चाहिए, तो मतलब लोकेशन के हिसाब से। हाँ, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स और भी तरह के होते हैं, लेकिन मतलब अभी हम अगर लोकल बिजनेसेस की बात करें तो ये नियर मी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर हमने उनको रैंक करवाना होता है, क्योंकि वो लोग सर्च कर रहे होते हैं जो उन्होंने अभी उनका कस्टमर बनना होता है, यानी कमर्शियल इंटेंट का मतलब कि उनसे बाय करने वाले हैं अभी। तो अगर वो रैंक हुए हुए होंगे यहाँ पे कहीं, उनको उनके रिव्यूज अच्छे लगे ये वो, तो फौरन खरीद लेंगे उनसे। तो किसी भी बिजनेस का गोल होता है कि उनको कस्टमर्स ज्यादा मिले, तो कमर्शियल इंटेंट के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इन पे रैंक होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो एजेंसीज और मतलब कंपनीज होती है ना, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम आपको बहुत कीवर्ड्स पे रैंक करवा रहे हैं, ये आपको ज्यादा कर देते हैं, इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स पे रैंक करवा देते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक तो बहुत नजर आ रही होती है, लोग तो आने लगते हैं, लेकिन उनको तो सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये क्या चीज होती है, और वो पढ़ के चले जाते हैं, वो उनसे खरीदते कुछ भी नहीं है, तो उस ट्रैफिक का कोई फायदा नहीं होता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कवर कर रही हूँ। तो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं डिफरेंट टूल्स से, जिससे हम इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल सारे निकालते हैं उसके, और फिर एक बैलेंस तरीके से सारे पेजेस को रैंक करवाते हैं हर तरह के कीवर्ड्स। ठीक है, ठीक। उसके अलावा ये तो है ऑन पेज एसईओ की चीजें। उसके अलावा होता है ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। तो आपको इसके बारे में क्या पता है, कुछ पता है? ऑफ पेज। अच्छा, मुझे हो ठीक सकता है। है नेमली नाम तो से जो, ना पता हो सकता है मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ इन चीज़ों को। हाँ, ऑफ पेज ज्यादा लिंक बिल्डिंग होती है। इंटरलिंकिंग। उसके अलावा हाँ, अगर कोई बिजनेस है तो उसकी हमने डायरेक्टरीज में उसकी वो करनी होती है, डिफरेंट डायरेक्टरीज जो उस बिजनेस से रेलिवेंट है।
اس میں اس کو مطلب ہم نے لسٹ کرنا ہوتا ہے، اور بیک لنک ایڈ کرنے ہوتے ہیں دوسرے گیسٹ کو. ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. اس کے علاوہ ہم آف پیج ایس سی او میں مینلی یہ ہوتا ہے، اور جو ٹیکنیکل ایس سی مطلب 3 طرح کے ایس سی ہوتے ہیں نا، ہم نے تینوں چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کو رینک کرنے کے لیے. تو جو ٹیکنیکل ایس سی ہوتا ہے اس میں اسپیڈ ہوتی ہے ویب سائٹ کی، اور سب لکھ لیتی ہوں. آن پیج ایس سی او، آف پیج ایس سی او، کنٹینٹ، این ایل پی فرینڈلی. یہ تھوڑا اوور ویو ہے. جو ٹیکنیکل ایسی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو ای ای اے ٹی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجھے لکھ دیتی ہوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایکسپیرئنس. ابھی آ رہی؟ نہیں ہیلو، ابھی بھی نہیں آ رہی. آپ نے شاید میوٹ دبا دیا. اچھا ابھی آ رہی؟ ایک منٹ. ہلو. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو ایکسپیرئنس، ایکسپرٹیز، اتھارٹی اور ٹرسٹ. اچھا. اگر آپ گوگل سرچ کوالٹی لیٹسٹ گائیڈ لائن، یہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا گوگل کا، یہ ہر آلموسٹ ایوری ایئر اپڈیٹ ہوتا ہے. اور یہ اس میں لیٹسٹ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں کہ گوگل کیا دیکھ رہا ہے. اس میں آبویسلی وہ ہر چیز کور نہیں کرتے، کچھ چیزیں وہ ہڈن بھی رکھتے ہیں، لیکن مین چیزیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں. یہ 170 ورڈس کا ڈاکیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کا لنک بھی میں ادھر نوٹس میں ایڈ کر دیتی ہوں، یہ آپ دیکھ لیں. سرچ کوالٹی ریٹرز گائیڈ لائن.
تو اس میں ہم ان کو گو تھرو کر لیتے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیونکہ جو کی ورڈز ہیں نا وہ اب بالکل وہ بہت اولڈ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے کی ورڈز اتنے ڈالنے کنٹینٹ میں تو وہ رینک ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. EEAT جو ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا کانسیپٹ سمجھنا, اس کے علاوہ ہیلپ فل کنٹینٹ اپڈیٹس ہیں گوگل کے. helpful content updates Google. 2 دفعہ 2022 اور 2024 میں گوگل نے یہ اپنے الگوریتم میں اپڈیٹ کیا. ٹھیک ہے, اس میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیپل فرسٹ کنٹینٹ ہونا چاہیے, جنریک نہیں ہونا چاہیے. جو بھی آرٹیکل ہو اس سے جس نے مطلب جس نے بھی جو اس کا آتھر ہے, گوگل جو ہے نا آتھرشپ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے 2024 اور 5 میں کہ کس اچھا. نے who is the author of the article. ٹھیک ہے, اگر اچھا. وہ کوئی بزنس ہوتا ہے تو وہ بزنس اونر ہونا چاہیے. اگر آپ سب سے اوپر رینک کرنا چاہتے ہیں, اپنے کمپٹیٹرز کو آؤٹ رینک کرنا چاہتے ہیں, بہت سے بزنسز ابھی تک فالو نہیں کر رہے, اس لیے ان کو آؤٹ رینک کرنا بہت آسان ہے. اگر ہم تھوڑی سی چیزوں پہ فوکس کر لیں جو گوگل کہتا ہے کہ میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, تو اس میں جو ہے نا پیپل فرسٹ کنٹینٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آرٹیکل کا ٹاپک ہے اس میں جو آپ چیزیں لکھ رہے ہیں وہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے لکھ رہا ہونا چاہیے ہمیں کہ جو بندہ اس کی ورڈ کو سرچ کر کے ہمارا آرٹیکل پڑھے گا تو اس کو جو انفارمیشن چاہیے ہم اس کو وہ دے رہے ہیں. اور مطلب کس طرح سے اس کو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا بزنس اونر کا یہ جو بھی رائٹ, مطلب اگر آپ ڈیجیٹل پروڈکٹ بیچ رہے ہیں کوئی اور یا کوئی ای کامرس کی کوئی بھی چیز کوئی, تو آپ نے جو اس کے بارے میں فیچرز اس کے پورے لکھے ہوئے ہیں. مطلب اگر کسی نے کوئی بیگ خریدنا ہے, لیپ ٹاپ بیگ, تو آپ خریدنے سے پہلے اس کو کیا وہ چیزیں سوچتا ہے بندہ کوئی نارملی, تو وہ ساری چیزیں اس میں آنسر ہو رہی ہیں کہ نہیں. اور کوئی بھی کی ورڈ ہوتا ہے اس کے ہم جو ہیں پہلے, ابھی میں آپ کو یہ تو ہم ڈیٹیل میں بعد میں کر کے دیکھیں گے کریں گے, لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں ہم یہاں پہ کی ورڈ لکھتے ہیں اور اس کے پیپل آلسو آسک کوسچنس لیتے ہیں 30 to 40, اور جو ہم آرٹیکل لکھتے ہیں اس میں وہ سارے آنسر ہو رہے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو مطلب ہم یہ ہیلپ فل کنٹینٹ کا پارٹ ہوتا ہے کہ ہم گوگل کو ہیلپ فل کنٹینٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیپل فرسٹ کنٹینٹ, ہیلپ فل کنٹینٹ, اور اس میں یہ EEAT بھی پارٹلی کور ہو رہا ہے کہ ہم اپنا ایکسپیرئنس یعنی کہ اتھارٹیٹیو کنٹینٹ ہے, ٹرسٹ وردی کنٹینٹ ہے, اور اس میں یہ چیزیں کور ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس میں EEAT میں اور بھی چیزیں آتی ہیں جو ہم کور کریں گے. اور آف پیج جو ہے لنک بلڈنگ, ڈائریکٹری سائٹیشن, ٹیکنیکل SEO میں ہم پیج اسپیڈ کے ڈفرینٹ ٹولس ہوتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جس ویب سائٹ میں کنٹینٹ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی اسپیڈ لیس دین 3 سیکنڈز ہونی چاہیے, جتنی کم اس سے اتنا اچھا, 1 to 2 سیکنڈز ہونی چاہیے لوڈنگ اسپیڈ. تو وہ اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویب سائٹ کس چیز پر بنی ہوئی ہے. HTML ویب سائٹ ہے, ورڈ پریس ویب سائٹ ہے, ڈفرینٹ ویب سائٹ بلڈرز ہوتے ہیں, کچھ ان میں بہت سلو ہوتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ اپنی آسانی کے لیے وکس وغیرہ, آپ کو ویب سائٹ مطلب جو آپ ابھی کام کریں اس کے علاوہ کوئی اور ہے میں نے ایکسپیرئنس؟ کمپیوٹر سائنس میں بیچلرس کیا ہے, تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا بہت یہ ڈیزائننگ ٹولس پتہ ہیں, کینوا, فوٹو شاپ, یہ سب بس. رمشا, اگر آپ نے کوئی بھی پوائنٹ پوچھنا تو پوچھ لینا. آواز آ رہی؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا, آپ کا کتنا ہے SEO کے بارے میں, آپ کو کتنا پتہ ہے؟ فی الحال کچھ زیادہ کچھ نہیں, کیونکہ میں نے اسکول میں کچھ خاص دیکھا نہیں ہے, کیا نہیں ہے.
پر بیسک سی نو ہاؤ ہے. اچھا. تو آج کل اگر آپ ہمارا تو یہی گول ہوتا ہے کہ ہمیں کلائنٹس مل رہے ہوں, جاب آرام سے مل جائے, کوئی بھی ہم اسکل سیکھیں. تو جب ہم ایس سی او کو سرچ کرتے ہیں تو زیادہ تر جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی نا, وہ یہی والی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ سب لوگوں کو ان ساری چیزوں کا پتہ نہیں, لیکن جن کو تھوڑا بہت پتہ ہے. لیکن یہ اسکیما مارک اپ بھی آج کل بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو اسٹرکچرڈ کنٹینٹ بھی کہتے ہیں, یہ اس کا پارٹ ہے. اور یعنی ہیڈنگز وغیرہ ہیڈنگز ایکسپلینیشن. ہیڈنگز اس میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے جو اسکیما, جو ہیڈنگز ہوتے ہیں وہ اسٹرکچرڈ کنٹینٹ ہوتے ہیں, اس کو سیمینٹک ہیڈنگز کہتے ہیں. اور جو اسکیما ہوتا ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے. جس طرح اگر ہم نے کسی ویب سائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم 24/7 ایمرجنسی ٹوئنگ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو گوگل کو شاید وہ چیز, کیونکہ گوگل تو مشین ہے, اس کو سمجھ نہیں آئے شاید. لیکن اگر وہ اسکیما میں مینشنڈ ہوتا ہے, اسکیما اس کا JSON کوڈ ہوتا ہے, وہ ہم نے اپنے مین ویب سائٹ کے پیجز میں ڈالنا ہوتا ہے. تو جب ہم اسکیما کے ساتھ اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو گوگل وہ ایزیلی ریڈ کر سکتا ہے. اور یہ بہت سارے بزنسز ابھی نہیں کر رہے, اس وجہ سے ان کو آؤٹ رینک کرنا اس طرح کی نالج اور امپلیمنٹیشن کے ساتھ کافی ایزی ہے. ٹھیک ہے. نرمشا, آپ ابھی کوئی کام کریں؟ جی میں ایک وہ ٹریول کمپنی ہے, اس کا سوشل میڈیا ہینڈل کر رہی ہوں فی الحال. لوکل یہاں؟ نہیں, اچھا. وہ ہے ادھر کی, برازیل کی. مطلب جس رینڈملی ایک دن مل گیا. تو پہلے کچھ اور کر رہی تھی, لیکن اس کے بعد ایز اے پارٹ ٹائم جاب چل رہی ہے. میں کچھ اپنے تھوڑا پہ ورک کر رہی تھی. صحیح. اچھا, آپ لوگوں کا کوئی ٹولس یوز کرنے کا ایکسپیرئنس ابھی نہیں ہے, جو ایچ ریفس وغیرہ؟ نہیں نہیں, بالکل نہیں, وہی سیکھنا ہے. ایچ ریفس اور وہ سیم رش اور جو بھی ہیں. سرفر اے سی او پہ میں نے رائٹنگ کی ہے, لیکن وہ بھی میں نے اچھی طرح ایکسپلور نہیں کیا ہوا ہے کہ اس کو کیسے. صحیح. اچھا, یوزلی ایک کوشچن ہے, جب جو کنٹینٹ مینیجرز ہوتے ہیں جو آؤٹ لائن دیتے ہیں بلاگ کی, تو وہ کہتے ہیں ہم نے بہت ریسرچ کر کے یہ کی ورڈز نکالے, سیکنڈری کی ورڈز اور یہ سب. تو وہ کیسے نکالے جاتے ہیں؟ کیا باقاعدہ ویب سائٹس میں جا کے, یا اس کا کوئی ٹول ہے؟ ہاں نہیں, وہ ٹولس سے نکالتے ہیں ہم. جو یہ ٹولس ہوتے ہیں نا, جیسے ایچ ریفس یا SEM رش, تو ہم اپنے پہلے کمپٹیٹرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان ویب سائٹس
جو کمپٹیٹر ویب سائٹس ہوتی ہیں نا جن کو ہم نے آؤٹ رینک کرنا ہے, ہم ان کی جا کے پورا مطلب انالیسس کرتے ہیں آڈٹ اس کا ان ٹولس پہ کہ وہ کون سے کی ورڈس پہ رینک ہوئے ہوئے ہیں, ان کی کیا کی ورڈ ڈیفیکلٹی ہے, اور پھر ان کا کنٹینٹ کیسے مطلب ہم اس میں سے لسٹ نکال سکتے ہیں, اور پھر ہم ان سے بہتر کنٹینٹ اس پہ کریٹ کر سکتے ہیں جو چیزیں انہوں نے مس کی ہیں. اب تو اے آئی سے بہت سی چیزیں ایزی ہو گئی, مطلب آپ گئے کمپٹیٹر کا, آپ نے سارا کچھ دیکھا, اے آئی سے آڈٹ کروا لیتے ہیں کہ اس میں کیا کمی ہے, ہمیں اس کو کور کر کے دو, ہمیں آئیڈیاز دو یا کر کے دے دو, اور آپ وہ کر لیتے ہیں. اور اس کو پھر مینول طریقے سے آبویسلی جیسے مطلب اے آئی کو ہم نے بلائنڈلی نہیں یوز کرنا ہوتا کہ ہر چیز بس, کیونکہ اس طرح تو کوئی فائدہ نہیں, لیکن اس سے ہمیں ہیلپ بہت زیادہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس سے اسسمنٹ ایویلیویشن کروا سکتے ہیں, آئیڈیاز لے سکتے ہیں, اس سے چینجز اس میں کر سکتے ہیں, جو گیپس ہیں کنٹینٹ گیپس وہ کور کر کے اس کو دیکھ کے کہ اس میں کچھ غلط انیکوریٹ انفارمیشن نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو اپنی ویب سائٹ میں لگا دیتے ہیں کلائنٹ کی. تو یہ جو ٹولس ہوتے ہیں اے آئی مطلب ایس ای او کے, یہ ہمیں پیڈ سبسکرپشنس مل جاتی ہیں, یعنی کہ ہمیں شیئرڈ ٹولس مل جاتے ہیں. تو ویسے تو جو ایج ریفس ہے وہ $200 پلس کا ہے نا پر منتھ, لیکن ہمیں اچھا 3000 روپیز پر منتھ میں مل جاتا ہے صحیح. اپنی ایکسیس. اچھا, مجھے یہ ایچ ریفس ہے. میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے انفارمیشنل انٹینٹ کی ورڈس کی بات کی تھی نا, میں آپ کو اس کا ایگزامپل دکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو ویب سائٹ ہے ایکسٹینشن آرکیٹیکچر, یہ ویسے مطلب کافی اچھی مطلب ویل رینکڈ ویب سائٹ ہے. جب ہم اس کے کی ورڈس کو سرچ کرتے ہیں تو یہ اوپر پر سیکنڈ پوزیشن پہ نظر آتی ہے, اور اس کا DR40 ہے, بیک لنکس کافی زیادہ ہیں, اور یہ اچھے بھی ہیں, ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, 11,000 پر منتھ. لیکن اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی زیادہ کی ورڈز رینکڈ ہیں, جس نے بھی اس کو کر کے دیے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ہم نے انفارمیشنل پہ بھی کرنا ہوتا ہے, ٹریفک اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہی بعد میں ہمارے کسٹمرز بھی بن جاتے ہیں. لیکن اس کے تقریباً سارے جتنے بھی آپ اگر اس کے 231 پیجز ہیں نا, تو تقریباً
سارے اس کے انفارمیشنل یہ سب کی ورڈز ہیں. ہاں یہ کی ورڈز ہوتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ کی ورڈ ریسرچ، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مطلب آپ کو پتا ہو کہ ایکسٹینشن آرکیٹیکچر ہے اور ہم نے اب اس کا دیکھنا ہے کہ سمجھے اس کے بہت کم کی ورڈز رینکڈ ہوتے 20-30، تو ہم گوگل کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون سی اور ویب سائٹس نظر آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اس کا جو ہے نا پلان، یہ آرکیٹیکچرل کنسلٹنٹ ہے لنڈن کے اندر. یہ آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ کنسلٹنٹ ہے ان لنڈن. تو آپ یہ اس کا مین کی ورڈ ہوگا رفلی. تو آپ اس کو جب سرچ کرتے ہیں، کسی کو اس طرح یہ کمپنی چاہیے آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ کنسلٹنٹ ان لنڈن چاہیے، وہ سرچ کرے تو یہ میرنز نظر آ رہا ہے، ڈرائنگ اینڈ پلاننگ یہ 3rd نمبر پہ نظر آ رہے ہیں. یہ جو باقی سارے جو اس سے اوپر ہے خاص طور پہ یہ اس کے کمپٹیٹرز ہیں. اس کو چاہیے کہ یہ اس والے کی ورڈ پہ ان کو آؤٹ رینک کرے. اچھا گوگل ڈانس ایک چیز ہوتی ہے، اس میں مطلب 2-3 دن پہلے یہ نمبر 1 پہ تھا. یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کی ورڈز اچھا. ہوتے ہیں، کبھی کوئی فرسٹ رینک کرتے مطلب گوگل سب کو چانس دے رہا ہوتا ہے ٹاپ 2 to 3 لوگوں کو. اور ایون اگر آپ کسی کی ورڈ پہ 40th نمبر پہ بھی رینک کریں تو کبھی کسی دن وہ 26 پہ پہنچا ہوا ہو سکتا ہے، کسی اور دن 36. وہ ایوریج مطلب اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا گول ہے کہ ہم فرسٹ پیج پہ آ جائیں. تو اب اگر اس کی ورڈ پہ یہ کمپنیز رینک کریں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ زیادہ کی ورڈ پہ یہ اس کو آؤٹ رینک کر رہا ہے تو ہم اس کی ہم ایچ ریفس جیسا ٹول لے کر تو اس کا انالیسس کریں گے کہ یہ کتنے کی ورڈز پہ رینکڈ ہے. اور اس کے بعد ہم انہی کی ورڈز کو ٹارگیٹ کرنا شروع کریں گے اس بزنس کے لیے اور انہی پیجز پہ رینک کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا کنٹینٹ کریٹ کر کے جو ان کی ورڈز پہ فٹ آتا ہو. اور صرف کی ورڈز مینشن کر کے نہیں ہوتا، اب اس میں اور بہت سی چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں. جو لو کمپٹیشن والے کی ورڈز ہیں ان میں ابھی تک یہ کام کر رہا ہے کہ صرف آپ نے کی ورڈ لیا، اس کو بس اے آئی سے کنٹینٹ جنریٹ کیا اور اس میں کی ورڈز ڈالے نیچرل طریقے سے تو کافی ہوتے ہیں، رینک ہو جاتا ہے پیج. لیکن اگر آپ کے کمپٹیٹرز کافی ہیں یا آپ شروع کی پوزیشنز پہ آنا چاہتے ہیں تو اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو میرنز ہے اس میں 500 کی ورڈز میں ہے رینک کرے، اور جو ایکسٹینشن آرکیٹیکچر ہے وہ 11,000. لیکن مین چیز یہ ہے کہ اس کے کمرشل انٹینٹ والے بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہم 500 کی ورڈس کا مطلب اس نے 500 کی ورڈ یوز کیے ہیں اور اس نے 11,000 کیے ہیں. 11,000 کی ورڈز پہ وہ رینکڈ ہے، یعنی 11,000 اچھا. سرچ ٹرمز ایسی ہیں کہ جس کو کوئی لکھے تو وہ لوگ یوز نظر کرتے آتی ہیں. ہوں، جس کو لوگ ہاں یوز کرتے ہیں. اچھا. تو اس کی ویب سائٹ اوپر نظر آتی ہے کہیں یہاں پہ پوزیشن بھی نظر آتی ہے کہ اس کی ورڈ پہ کس پوزیشن پہ یہ رینک کر رہا ہے. صحیح. کی ورڈ ڈیفیکلٹی کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا، کی ورڈ ڈیفیکلٹی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے جو 10 سے کم والی کی ورڈ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے نا اس پہ تو رینک کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان کی ورڈز کا زیادہ تر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ایزی ڈیفیکلٹی والے ہوتے ہیں. جو کی ورڈ ریسرچ ہوتی ہے نا دراصل اس میں ہم نے لو کی ورڈ ڈیفیکلٹی والے کی ورڈز ڈھونڈنے ہوتے ہیں جس میں جو کام کے بھی ہوں، یعنی کہ کام کے کون سے ہوتے ہیں جن میں سرچ والیوم زیادہ ہو، ٹریفک آ رہی ہو. کیونکہ اگر ہم اس کے پر کلک کریں، یہ تو ہائیسٹ کی ورڈ ڈیفیکلٹی والے ہیں نا. لوئسٹ کی ورڈ ڈیفیکلٹی والے کچھ ہوں گے جن میں کوئی والیوم سرچ کا ہوگا ہی نہیں.
تو اس پہ رینک ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لوگ تو نہیں آ رہے آپ کے پاس. اب اگر جیسے میں نے اس کا انالیسس کیا اس ویب سائٹ کا اپنی کسی ویب سائٹ کے لیے، تو میں اس میں سے کون سے کی ورڈز سلیکٹ کروں گی؟ سب تو نہیں کروں گی. سب سے پہلے جو ہمیں کرنا چاہیے نا، اگر ہم آلریڈی سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ویب سائٹ کو کام کر کے دکھانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ امپروو وٹ از آلویز ورکنگ، ہمارا جو بیہائنڈ مطلب ہمارا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے. تو ہم پہلے اسی ویب سائٹ کا جس ویب سائٹ کے لیے ہم کام کریں اس کے کی ورڈس کو دیکھیں گے وہ کس پہ رینک کر رہا ہے اور کون سے کی ورڈس پہ وہ سب سے بہتر رینک کر رہا ہے. اور اگر وہ پوزیشن 1 پہ تھے تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ 12th پوزیشن، کیونکہ فرسٹ پیج میں ہمیں 10 ریزلٹس نظر آتے ہیں، تو 11 12 کا مطلب ہے کہ بالکل فرسٹ کے قریب ہے، تو ہم سیکنڈ کی مطلب پیج والوں کو ہم فرسٹ پہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کا سیکنڈ پیج والا کنٹینٹ تھوڑا سا امپروو کر کے، اور 10 والوں کو ہم ٹاپ 5 پہ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو 7 to 10 ہیں ان کو ہم ٹاپ 5 پہ لائیں. سب سے پہلے یہ، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو کمپٹیٹرز ہیں ان کا جن کی ورڈ سے وہ رینک کریں ان میں والیوم زیادہ کس پہ ہے. یہ 1.6 سرچ والیوم والا ہے اور اس کی کی ورڈ ڈیفیکلٹی 4 نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب بہت ایزی ٹو رینک ہے یہ. تو ہم وہ والے پک کریں گے جن کا سرچ والیوم زیادہ ہو اور کی ورڈ ڈیفیکلٹی کم ہو. ٹھیک ہے، کی ورڈ ڈیفیکلٹی کم ہو. کی ورڈ ڈیفیکلٹی کم ہونی چاہیے، وہ ایزیئر ٹو رینک ہوتے ہیں نا، تاکہ ہم جلدی سے ریزلٹ شو کر سکیں. یعنی کہ بیسٹ بیلنس یہ ہوتا ہے کہ والیوم زیادہ ہو اور ڈیفیکلٹی کم ہو. نارملی زیادہ اچھا. سرچ والیوم والے جو کی ورڈز ہوتے ہیں نا ان کی ڈیفیکلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ہمیں ایک ایسا بیلنس مل جائے جس میں لو ڈیفیکلٹی اور ہائی والیوم ہے تو وہ ایک اچھا کی ورڈ ہوتا ہے. تو ہمارا کی ورڈ ریسرچ کا گول یہ ہے. اب ہر چیز اے آئی سے بہت زیادہ ایزی ہو گئی، ہم ہر چیز پہ اے آئی کی جو ریسرچ ہے نا، ڈیپ ریسرچ فیچرز اور سرچ فیچرز، اس کو یوز کر کے کوئی بھی اسکل بہت ایزیلی وہ کر سکتے ہیں نا. تو وہ ہم ساری چیزیں کور کریں گے کہ مینولی کیسے کرنا ہے اور اے آئی سے کیسے کرنا ہے، اور پھر ہم اس کو کمپیئر کر کے اور جوڑ کے مطلب بہت اچھا وہ بنا سکتے ہیں. تو مطلب بیسیکلی میں آج آئیڈیا لینا چاہی تھی کہ آپ کی ایگزسٹنگ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے تاکہ اس کے مطابق کلاسز ڈیزائن کریں اور اتنی ڈیپتھ میں ہم چیزوں کو کور کریں. میرا تو نا دیکھیے، میرا نا 2 تو سے 3 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہے رائٹنگ کا. تو اس میں نے انٹرنیشنل کلائنٹس بھی کے ساتھ بھی ورک کیا ہے اور کچھ لوکل کے ساتھ بھی. تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ تھوڑا ایس سی او کی ایکسپرٹیز ہو تاکہ میں تھوڑا بیٹر جابس کو وہ کر سکوں. صحیح ہے. آپ نے بھی ارشاداد خان کا ٹھیک ہے. کورس کیا تھا نا؟ ہاں تو آپ نے کبھی اپورک اور کیا فیور تھا، کو لیکن کیا ہے؟ اصل میں اس نا سے میں نے فائدہ ایسے ٹائم پہ وہ کورس کیا تھا، ہوں ایسے ٹائم پہ میں نے کورس کیا تھا جب میں کوئی ایگزام وغیرہ دے رہی تھی. میں ڈاکٹر ہوں، میں فلیپ 2 کے ایگزامس دے رہی تھی اور اس میں اچھا. لگی ہوئی تھی اور بچے چھوٹے تھے، تو مجھے نا اس کورس کو، وہ اچھا کورس تھا، مجھے انٹرسٹ بھی تھا اور میں نے پہلے سے ہی کاپی رائٹنگ کا مجھے کافی نالج ہوں بھی تھی اور ریسورسز بھی میرے پاس پڑی ہوئی تھیں، ابھی بھی ہیں. تو ہوں لیکن مجھے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا نا ساتھ ساتھ ٹائم نہیں ملا، تو پھر میں نے اچھا. نہیں اس کو پرسو نہیں کیا. میں ویڈیو اینیمیشنس کرتی تھی پہلے سے اسی میں، اور پھر میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کے ساتھ کرنے لگی اور اب میں نے اچھا. اپنے ایس سی او کلائنٹس ڈھونڈنے شروع کیے ہوئے ہیں اور کر رہی ہوں ساتھ ساتھ تو آپ وہ ٹرائی. کرتی ہیں، رائٹنگ کرتی ہیں، بلاگ رائٹنگ یا کاپی رائٹنگ کنٹینٹ؟ ہاں وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن میں ہوں. جو ہوں نا کسٹم جی پی ٹیز ڈیزائن اچھا. کرتی ہوں اور ان کو ان سے کنٹینٹ اس طرح رائٹ مطلب جو گوگل ہوں. کی گائیڈ لائنس وغیرہ کے مطابق کسٹم جی اچھا. پی ٹیز ڈیزائن کرتی ہوں. مینولی نہیں کرتی، اور مینولی اس میں ہوں. صرف ایڈیٹنگ کر کے اس کو وہ کرتی ہوں.
تو آپ کو بھی میں یہ ساری چیزیں کور کرواؤں گی، کیونکہ ہوں مین آئیڈیا آف ایس سی او از ناٹ کنٹینٹ رائٹنگ. اب جو ہے نا ہوں بہت زیادہ اور چیزیں. تو ابھی میرے خیال سے جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں ان کو یا تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے یا کچھ. ود ان اے فیو منتھس، میکسیمم 2 ایئرس کے بعد اس طرح کی ایس اسٹریٹجی ساری بالکل فیل ہو جائیں گی، مطلب کام نہیں کریں گی. اچھا